کہ وہ لوگ جو لوگوں کے گناہ اور عیب چھپاتے تھے دنیا میں، اللہ قیامت والے دن ان کے عیب چھپائے گا۔ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نکل آئے تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور یہ بھی آج کے دور میں بہت مشکل چیز ہے۔ کون ہے وہ جس کے آنکھ میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے، تنہائی میں بیٹھے اس کو اس کے گناہ یاد آئیں اور گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے؟ یہ بیسیکلی ایسے جو نوجوان ہیں ان کی آنکھ جہنم پر حرام۔ کبھی کبھی انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے، گناہ کے ہاتھوں اتنا تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں تو بہتر۔ There is no charm for me in this world۔ اے ابن آدم تو کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، اور تو چل کر آ میری طرف، میں تیری طرف بھاگ کر آؤں گا۔ جتنا آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے اتنے معافی کے چانس ہیں، اور جس دن گناہ روٹین بن گیا تو اس سٹیٹ سے بچیں۔ جو کوئی بھی سجدے کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، کیونکہ سجدے کے وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ روتے ہیں کسی گناہ پر، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کسی گناہ پر، تو یہ اس گناہ کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح سے ہوا جو ہے وہ ڈرائی لیوز کو ڈسپیل کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آئے گا حساب دینے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ انڈیویجولی حساب لے گا، لوگوں کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر لوگوں سے سوال کرے گا۔ The feet of son of Adam will not be able to move until he or she is able to answer 5 questions۔ اور ان میں سے ایک سوال ہے، جوانی میں تو نے کیا کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں جوانی رول دو، کوئی بات نہیں، جوانی میں کیا عبادت کرنی ہے؟ ایک سوال ہے یہ، قیامت والے دن آپ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جوانی میں کیا کیا تھا۔ بہرحال حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سامنے بلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے قریب آؤ، وہ قریب آئے گا۔ یہ میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے، لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے، قریب آئے گا۔ اللہ کہیں گے اور قریب آؤ، قریب آئے گا، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انگلف کر لیں گے، چھپا لیں گے باقیوں کی نظر سے، اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اے میرے بندے، تو ایک گناہ کرتا تھا اور تیرا یہ گناہ مجھے پتہ ہے، لیکن جس طرح دنیا میں میں نے تیرا یہ گناہ چھپایا، آج اسی طرح میں سب کے سامنے تیرا یہ گناہ چھپاتا ہوں۔ اب یہ بہت ہوپ فل حدیث ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو بہت سٹرگل کر رہا تھا ایک گناہ کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ہم نے ڈیفنس میکنزم نہیں بنانا۔ اب اللہ جانتا ہے گناہ کیا ہے، آپ کیسے شور ہیں کہ وہی گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں نا، ہو سکتا ہے آپ کی تو پکڑ ہو جائے۔ ایک گناہ جس پہ آپ کا پورا کنٹرول ہے، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے، تو یہ وہ گناہ نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے بس بے بس بھی ہو جاتا ہے، لیکن خیر اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوائنٹ ہوپ ہے، ہوپ دینے کے لیے بات سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ چھپا لے گا۔ ایک اور حدیث کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے گناہ اور عیب چھپاتے تھے دنیا میں، اللہ قیامت والے دن ان کے عیب چھپائے گا۔ تو لوگوں کے عیب چھپانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے عیب ظاہر کرنے پڑتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کوئی مجھ سے کسی کا رشتہ مانگنے آئے تو عیب بتانا پڑے گا بھی کہ یہ اس کی یہ بری عادتیں ہیں، دیکھ لو، اگر اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے تو یہ اس کی بری عادتیں ہیں، تو وہاں پر آنیسٹی دکھانی پڑے گی۔ پرمیزیبل فارم آف بیک بائٹنگ ہے وہ، 6 فارمز آف بیک بائٹنگ پرمیسیبل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں گھیر کر کہے گا کہ جس طرح دنیا میں میں تیرے گناہ چھپاتا رہا، آج بھی چھپاؤں گا۔ اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا آپ سوچیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ اس کے گناہ اس دن بھی چھپا رہا ہے۔ تو یہ ہوپ فل چیز ہے ایک، کہ وہ شخص ٹرائی کر رہا تھا۔ پوائنٹ از وہ ٹرائی کر رہا تھا، وہ شخص نہیں تھا جو ڈیفنس میکنزم بنا کر بیٹھا تھا اور جان بوجھ کے گناہوں میں جاتا تھا۔ He or she was trying their level best, especially in this age of fitna، آج کے پرفتن دور میں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ آنکھ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نکل آئے تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور یہ بھی آج کے دور میں بہت مشکل چیز ہے۔ کون ہے وہ جس کے آنکھ میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے آج کے دور میں؟ ایسے نوجوان کی تو بہت کمی ہے آج کے دور میں۔ ہاں، بوڑھے لوگوں کو تو دیکھا ہے یہ کرتے روتے ہوئے، لیکن بڑا کم میں نے نوجوانوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ تنہائی میں وہ بیٹھے۔ پوری حدیث یہ کہ تنہائی میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھے اس کو اس کے گناہ یاد آئیں اور گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ بیسیکلی ایسے جو نوجوان ہیں ان کی آنکھ جہنم پر حرام ہے، یا ایسے جو بزرگ بھی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں۔ تو یہ سنسیئر ریپینٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ a person repents from sin and never commits it again۔ ایٹ لیسٹ ریزالو تو شو کرتا ہے نا کہ نہیں جاؤں گا اللہ، نہیں جاؤں گا میں اس طرف، اوکے۔
उम्मे अल फजल रिपोर्टेड, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है अकॉर्डिंग टू अल अलबानी, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द होम ऑफ अल अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, while he was complaining and wishing for death. सहाबा हजरत अब्बास डेथ विश कर रहे थे. कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा है गुनाह की वजह से बेबस थे, कोई और वजह होगी, लेकिन कभी कभी इंसान इतना मायूस हो जाता है, गुनाह के हाथों इतना तंग आ जाता है और कहता है कि मैं मर ही जाऊं तो बेहतर. देयर इज़ नो चार्म फॉर मी इन दिस वर्ल्ड. मैंने कई ऐसे ईमेल्स पढ़ी हैं, मेरे पास ईमेल्स हैं यंगस्टर्स की कि आई विश फॉर डेथ, मेरी सोल शैटर्ड है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता. ऐसी मेरे पास ईमेल्स मौजूद हैं. तो हज़रत अब्बास ही वॉज विशिंग फॉर डेथ. दूसरी बात ये साबित होती है कि हम अचानक से कह देते ना इसका ईमान देखो कितना डाउन है, ऐसी कोई बात नहीं है. हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के अल्फाज मौजूद हैं कुरान में कि हाय काश कि मैं मर ही जाती तो बेहतर था, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये मोमिन पे आ जाता है डिप्रेशन का फेज, कोई बात नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मोमिन ही नहीं रहा. The Prophet ﷺ said, "O Abbas, O uncle of Messenger of Allah, do not wish for death." मौत की तमन्ना ना करें. If you are a good doer, your goodness will be added to your goodness and it will be good for you. अगर आप नेक अमाल करने वाले हैं तो नेक अमाल आपके इंक्रीज होंगे. If you are an evil doer, you will be given time to make तौबा for your evil and it will be good for you. कितनी खूबसूरत बात है कि अब्बास आप क्यों मौत की तमन्ना करें, अगर आप नेक अमाल करने वाले हैं तो आपके नेक अमाल बढ़ेंगे और ये अच्छी बात है. लेकिन अगर आपके कोई गुनाह है तो आपको मौका मिल जाएगा गुनाहों की तौबा करने का. तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है. ओके, कि मैंने जीना है ताकि अल्लाह मुझे मौका दे मैं गुनाहों की जो है वो तौबा कर सकूं. बल्कि जब आप सुबह उठें अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह थैंक्स फॉर गिविंग मी अनदर डे टू रिपेंट, मुझे आपने मौका दिया तौबा करने का, कहीं मेरी मौत ना आ जाती गुनाह की स्टेट में. ओके, ये पॉजिटिव थिंकिंग है. एक और हदीस है मुस्नद अहमद की, ये भी सही है. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Allah Almighty said, O son of Adam, stand for me and I will walk to you, walk to me and I will run to you. ऐ इब्ने आदम, तू खड़ा हो, मैं तेरी तरफ चल के आऊँगा, और तू चल कर आ मेरी तरफ, मैं तेरी तरफ भाग कर आऊँगा. और इमाम शाफी ने शायद इसी हदीस की उसमें कहा ना कि रन इफ़ यू कैन रन टूवर्ड्स अल्लाह, वॉक इफ़ यू कैन वॉक टूवर्ड्स अल्लाह, क्रॉल इफ़ यू कैन क्रॉल टूवर्ड्स अल्लाह, बट नेवर स्टॉप ट्राइंग. बहुत खूबसूरत हदीस, बहुत खूबसूरत बात. वॉक करके जाओ, भाग के जाओ, भाग के नहीं जा सकते, स्लो चल के जाओ, स्लो चल के नहीं जा सकते, क्रॉल करके जाओ, स्ट्रगल करके अल्लाह तक चले जाओ. ओके, लेकिन नेवर स्टॉप ट्राइंग, कभी भी ट्राई करना नहीं छोड़ना. एक लंबी हदीस अल-मुजम अल-कबीर की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है. अबू तावील रिपोर्टेड ही केम टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही सेड, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ मैन हु कमिट्स एवरी सिन leaving nothing of them, is there repentance for him? उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे कि जिसने हर गुनाह किया हुआ है और कोई भी गुनाह नहीं छोड़ा, तो क्या उसकी रिपेंटेंस काबिल कबूल है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, have you embraced Islam? He said, yes, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. The prophet said, yes, perform good deeds and leave evil deeds, then Allah will turn all of them into good deeds for you. तुम्हारे इवल डीड्स को भी अल्लाह गुड में टर्न कर देगा अगर तुम सिंसियर रिपेंटेंस करते हो. ही सेड, एंड माई ट्रेचरी एंड विकेडनेस, जो मैंने लोगों को धोखे दिए हैं, जो विकेडनेस दिखाई हुई है. द प्रॉफेट सेड, यस. ही सेड, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. ही कंटिन्यूअली केप्ट सेइंग अल्लाहु अकबर टिल ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम द व्यू. यानी वो इतना खुश हुए कि वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते लगाते महफिल से बर्खास्त हो गए. यानी अल्लाह के नबी ने बशारत दी. इसीलिए हदीस में आता है ना कि लोगों को बशारत दो, डू नॉट मेक देम रन अवे, उनको भगाओ ना इस्लाम से, उनको बशारत दो. दे हैव कम टू लिसन गुड वर्ड्स फ्रॉम यू. फुज़ैल, इमाम इब्न फुज़ैल इब्न इयाद, बहुत बड़े सलफ़ और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स इन स्पिरिचुअलिटी, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी, फुज़ैल इब्न इयाद. फुज़ैल इब्न इयाद रहीमहुल्लाह का कौल है, इसकी सोर्स अल-तौबा Ibn Abi ad-Dunya 64. He said, by the measure of how small a sin seems to you, such is it enormous to you. क्या मुराद है कि जितना तुम एक गुनाह को छोटा समझते हो उतना वो गुनाह अल्लाह के नज़दीक बड़ा है. And by the measure of how enormous it seems to you, such is it small to Allah. और जितना तुम एक गुनाह को बड़ा समझते हो उतना ही वो अल्लाह के लिए छोटा है. बहुत खूबसूरत, बहुत डीप बात है.
وہی بات ہے کہ منافق گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کبھی کبھی انسان منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس الفاظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. یعنی کہ اتنا غصہ اور اتنا غضب اللہ کا وہ انکر کر لیتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے. تو جتنا آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے اتنے معافی کے چانسز ہیں, اور جس دن گناہ روٹین بن گیا تو اس سٹیٹ سے بچیں. ابن قیم نے کہا کہ when a sin becomes routine for you then fear the day, جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, کیونکہ یہ پھر ایک ہوپلیسنس کی طرف آپ جا رہے ہیں. توبہ ہی نہیں کر رہے, روٹین بنا لیا ایک گناہ کو, بہت لائٹ لے لیا آپ نے ایک گناہ کو, تو پھر اٹ مینس کہ دل پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو گناہوں سے نکل کر جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا ہے, اور نیکی کی طرف آنے کے سٹیپ نمبر 1 یہ کہ توبہ کریں, ریپینٹنس کریں, اور بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریپینٹنس کریں. زر رپورٹڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, یہ بھی حسن حدیث ہے, the most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating, O Lord, I have done wrong, my Lord forgive me, for none forgive sins but you. وہی جو پہلے دعا بتائی تھی کہ پروسٹریشن کے دوران سب سے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اوکے, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سجدے کے دوران, رکوع کے دوران. اور پھر یہ جو دعا آپ کو بتائی لا الہ الا انت والی, یہ بھی سجدے کے دوران پڑھنا ثابت ہے. جو کوئی بھی سجدے کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے, کیونکہ سجدے کے وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. خازم ابن حسین رپورٹڈ مالک ابن دینار رحمہ اللہ said, مالک ابن دینار بھی ایک بہت زبردست سلف گزرے ہیں. ہمارے ینگسٹرز کو یہ نام پتہ ہونے چاہیے, فضیل ابن عیاض, مالک ابن دینار, ٹھیک ہے, آل دیز پیپل. فضیل ابن عیاض تو ڈاکو تھے, اور اس کے بعد وہ جس طرح دین میں آئے, ایک بار ایک گھر سے گزر رہے تھے ڈاکہ کرنے کے لیے, تو وہاں جو ہے تہجد کے ٹائم تلاوت کی جا رہی تھی, اور تلاوت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 ہے غالباً کہ 20 ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ مومنین توبہ کریں, استغفار کریں, اور ان کے دل جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوں. تو یہ سن کر رونے لگ گئے, اور اسی وقت یہ ہے سنسیئر ریپینٹنس, فضیل ابن عیاض والی ریپینٹنس. اسی وقت کہا آج کے بعد ڈاکہ نہیں ماروں گا, چوری نہیں کروں گا, اور اسی وقت جو ہے جو جن لوگوں کا سامان لیا ہوا تھا ریٹرن کر دیا, یعنی کمپنسیشن بھی کی. دس از ریپینٹنس. اور اس کے بعد کبھی اس طرف نہیں پلٹے, اس گناہ کی طرف جو ہے وہ نہیں پلٹے. تو مالک ابن دینار کا قول ہے, ٹو ویپ اوور اے مسٹیک ول ڈسپیل سن جسٹ ایز دا ونڈ ڈسپیلز ڈرائی لیوز. اگر آپ روتے ہیں کسی گناہ پر, آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کسی گناہ پر, تو یہ اس گناہ کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح سے ہوا جو ہے وہ ڈرائی لیوز کو ڈسپیل کرتی ہے. جھڑ جاتے ہیں نا, پتے جھڑ جاتے ہیں ہوا سے, آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک ترمذی کی صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے, تو اس کے تمام گناہ اس کے سر پہ آ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ سنز جھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں, یعنی کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کا, رائٹ. تو جھڑ جاتے ہیں گناہ, نیکی کے اعمال سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو نماز از اے گریٹ ایکٹ. اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو نماز کے تھرو کریں. ابن عمر صلی اللہ عنہ رپورٹڈ, یہ حسن حدیث ہے, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever restrains his tongue Allah Almighty will cover his faults. Beautiful. جو کوئی بھی اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ کور کرتا ہے, اللہ اس کی فالٹس کو کور کرتا ہے. whoever controls his anger Allah Almighty will protect him from his punishment. اور جو کوئی بھی غصے پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اس کو بچائے گا. بہت خوبصورت بات ہے, بینیفٹ بھی بتا رہے ہیں رسول اللہ. and whoever apologies or seek forgiveness from Allah he will accept his apology. simple. جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کی معافی قبول کرے گا. اس لیے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے میری معافی قبول کی کہ نہیں کی, تو یہ اس کا آنسر ہے. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو معافی مانگے گا اللہ معاف کرے گا, تو پھر اس کے بعد شک کی تو گنجائش نہیں بچتی. اوکے, یہ صحیح حدیث ہے.